حیدر بھائی ریسنٹلی گزشتہ دنوں میں جو آپ انصار بندی صاحب کے آفس میں گئے تھے تو اس کی وجہ سے چند لوگوں میں کھلبلی سا مچ گیا ہے کہ وہ جی کیا کیا کیسے کیا یوں کیا. کچھ لوگ یہ باتیں بھی لگا رہے ہیں کہ مومن صاحب کا جو ہے نا آپ لوگوں نے برائی کیا ہے, انسلٹ کیا ہے. تو کیا ایسا ہے اور انصار بندی صاحب کے پاس آپ کیوں گئے تھے, کیا وجوہات تھی, ذرا اس کے بارے میں بتائیں. وقاص بھائی بالکل جو دیکھنے والے چاہنے والے انسانی سپورٹ کرنے والے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور جو ہے میں ان کو بتانا لازمی بھی سمجھتا ہوں کہ ہم کیوں گئے تھے. آپ سب کو پتہ ہے کہ پہلگام کے بعد مومن صاحب سے ہمارا رابطہ کیس کے متعلق نہیں ہو رہا تھا, نہ شاہد بھائی سے نہ انصار بنی صاحب سے. ہم ان سے ظاہر سی بات ہے میرے بچے گئے ہوئے ہیں تو مجھے تکلیف ہے, میں بار بار پوچھتا تھا. تو کچھ لوگ انڈیا سے ہماری بہن بھائی جو کہہ رہے تھے کہ یہ حیدر کہیں جاتا نہیں ہے بچوں کے متعلق, صرف ویڈیو پہ بات کر رہا ہے. تو ان کے لیے مجھے جانا لازمی تھا کیونکہ پہلے انصار بنی صاحب لندن میں تھا, ہماری ملاقات نہیں ہو پا رہا تھا طبیعت ناساز کی وجہ سے, اور ان کو ذاتی کام تھے ادھر. جیسے یہ آیا تو ہم نے ٹائم رکھا تھا, ان کے پاس جا کے ہم ملے ہیں. میں نے کہا سر یقین مانو لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, میری ذاتی زندگی 4 معصوم بچوں کے حوالے سے میں بہت پریشان ہوں, کیا ہوگا, آخر ظاہر سی بات ہے میرا حق ہے. میں نے ان سے پوچھا جا کے, انہوں نے کہا بیٹا جو کام تو ہو رہا ہے, مومن صاحب سے جو ہے بیلگام کے بعد مسئلہ جو ہے بات نہیں ہو پا رہا ہے, اگر دیکھتے ہیں کام کر رہے بھی ٹھیک ہے, اگر نہیں کر رہے تو ہم جو ہے کیس کو شاید لندن میں کوئی ایڈوکیٹ کریں گے یا کوئی کیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تاکہ جو ہے بچے واپس آ سکے. ہماری ذاتی زندگی بہت پریشان ہے, مستقبل بچوں کا خراب ہو رہا ہے, فروغت ان کو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جوان ہوتا جا رہا ہے, بڑا ہو رہا ہے, مگر اس کے چہرے میں وہ مسکراہٹ نہیں ہے, اور لوگوں کی طنز جینے نہیں دیتے کہ حیدر کو تھانے میں جانا چاہیے تھا یا حیدر کو واگا بارڈر میں بیٹھنے سے اگر بچے ملتے. اگر کچھ ہماری بہنوں کا یہ بھی سوال ہے کہ مثلاً جو ہے نیپال چلے جاتے, نیپال چلے جانے سے میرے بچے میرے کو مل جائیں گے انصار بنی صاحب کو. میں نے کہا بولتے نہیں, جو قانونی پیش رفت ہے, قانونی چارہ ہم نے جو اختیار کیا وہ بالکل لیگل ہے, دیر سویر ہو جاتا ہے, ملکوں کا مسئلہ ہے, مگر انشاءاللہ کافی امید ہے بچے آئیں گے, ورنہ اس کیس کو ہم جو ہے آگے دوسرے طریقے سے نئے سرے سے شروع کریں گے. تو ان کے بعد جیسے آپ کو پتا چلا کہ ہلگامہ مچ گیا, کوئی کیا کہہ رہے کہ جو ہے مومن صاحب کا انہوں نے جو ہے انسلٹ کیا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مومن صاحب قابل عزت تھا اور ہمیشہ رہے گا کیونکہ انہوں نے ہمارے کو کافی ٹائم دیا بچوں کے متعلق. ہم کبھی بھی جو ہے ان کو غلط نہیں کہہ سکتے. معاملات ہمارا ایڈوکیٹ رہے نہ رہے اس پہ تو میں نہیں کچھ بہت بات کر سکتا کیونکہ ہم پہلے بھی انصار بنی ٹرسٹ کے پاس گئے تھے اور اب بھی. باقی جو قانونی مسئلے ہیں وہ شاہد بھائی ہے, انصار بنی صاحب ہے, ایک راجنو جو ہے بہن ہے ہمارا, جو بھی وہ کیس کو دیکھیں گے, جو ان کو سمجھ آئے گا, جو آگے کس طریقے سے جا رہے ہیں, اگر بیٹھ کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں تب بھی مجھے اعتراض نہیں ہے. مجھے کام ہے میرے 4 معصوم بچوں کا, اور وہ آئے نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے, مگر جو ہے لیگل چارہ ہمارا کہاں تک پہنچا, جو ہمارے سے لوگ سوال بیٹھ کے کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب ہونی چاہیے نا کہ بھائی اگر انڈیا کی گورنمنٹ کی طرف سے رکاوٹ ہے یا ہماری کچھ اپنی کمی کوتاہیاں ہیں وہ بھی تو نظر آئے نا. بالکل. اور حیدر بھائی جیسے کہ ابھی آپ نے یہاں پر ذکر کیا تھا نا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حیدر تو صرف ویڈیو بنا رہا ہے, لائیو کر رہا ہے, تو ابھی حیدر بھائی تقریباً آپ سینکڑوں کلومیٹر چل کر آئے ہیں وہاں سے, پنجاب سے آپ کراچی آئے ہیں بچوں کے لیے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ حیدر بھائی ہم پہلے بھی مختلف بتا چکے ہیں اور انصار بنی صاحب نے بھی یہ بات کہا ہے, کیا غلام حیدر ہر روز پولیس اسٹیشن جا کے بیٹھ جائے تو کیا اس کو بچے مل جائیں گے, یا ایک مثال کے طور پہ بھارت ایمبیسی جو اسلام آباد میں تھی ابھی کچھ پہلگام کی وجہ سے کچھ ڈسٹربنس ہے تو غلام حیدر وہاں جا کے بیٹھ جائے تب بھی بچے نہیں ملیں گے. اور ابھی جو انصار بنی صاحب سے حیدر بھائی آپ کا ملاقات ہوا تھا اس میں ایک بات یہ بھی انصار بنی صاحب نے کی تھی کہ اگر ضرورت پیش آئی تو ہم نیپال بھی جائیں گے. بالکل, نیپال جا کر بھی ان سے بھی کہیں گے کہ اگر ان کو بہتر لگا تو, یہ انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے تھے. اور حیدر بھائی اس کے ساتھ ساتھ کل جیسے کہ مومن صاحب نے ایک لائیو کی, انہوں نے بہت سارے کیس کے متعلق بھی بات کی اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کیس اگر میرے کو کیس دینا ہی پڑا کسی وکیل کو تو میں پوری اس کی مطلب ہیلپ کروں گا, یہ بھی انہوں نے بات کی. اور حیدر بھائی اس کے ساتھ جو مومن ملک سر نے ایک بات کی, جو گزشتہ دنوں جو ایک آپ کا دوست تھے جو بھی جن سے معاملات ہو گئے, جنہوں نے بہت آپ کا انسلٹ بھی کروایا, نہیں کوشش کی, بولتا ہے میں ایکسپوز کر دوں گا, فلانا کر دوں گا, تو اس کے ساتھ ساتھ حیدر بھائی اس میں ایک ولاگ تھا جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ بیف پلاؤ, تو حیدر بھائی اس پہ کافی جو ہندوستانی بہنیں ناراض ہوئی تھی کہ بیف پلاؤ لکھا ہے, تو حیدر بھائی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, وہ کیسے تھمبنیل بنایا گیا, کیوں بنایا گیا, کیا وجہ تھی؟ وقاص بھائی میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بناتا ہوں, بچوں کے مطلب ہر بہن بھائی کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اور اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. جو میرے ساتھ ہے, مجھے کیا پتا تم میرے ساتھ کتنے مخلص ہو یا مطلب پرست ہو, یہ تو دلوں کا راز اللہ پاک جانتا ہے, میں نہیں جانتا. وہ میرا نام لے لے کر میرے ساتھ گھوم کر کیا پتا کہ وہ میری جڑیں کاٹ رہا تھا اندر سے. ظاہر سی بات ہے نا, جو تھامنے لگانے والے وہ مجھے آج تک بھی ان چیزوں کا علم نہیں ہے, یہ میں واضح کہہ چکا ہوں. تو کیا الفاظ لکھنے چاہیے کیا نہیں لکھنا چاہیے, ہم چکن کھا رہے ہیں تو آپ اس پہ مثلا جو بیف بریانی لکھ رہے ہو, اس آپ کے اندر میں بغاوت ہے یا ٹھیک ہے وہ تم جانو, تمہارا اللہ جانے. میں ایک سیدھا سادہ بندہ ہوں,
لوگوں نے استعمال کیا یا لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے 24 گھنٹہ ہمارے ساتھ رہ کر جو ہے اپنا فیس چمکانے کی کوشش کی تاکہ ہماری ڈالر اور پیسے آئیں. یہ دنیا سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ ظاہر ہے واضح تھا کہ لوگ یار ہمارا ایک لیگل کیس ہے. جو انہوں نے پھر آخر یہ سوچا کہ ہم حیدر کے اوپر کیچڑ اچھال کے شاید بڑا جو ہے ایک جو ہے کریکٹ جو ہے حاصل کریں گے, ایک بڑا نام کمائیں گے. کسی کو بدنام کرنے سے, کسی کی عزت کو اچھالنے سے میرے خیال میں وقاص بھائی کسی کا نام نہیں بنتا. آج بھی دنیا کیا ان کے کہنے پہ میں 4 معصوم بچوں کا کیس چھوڑوں گا, یا لوگ مجھے طنز کریں گے کیا میں عدالتوں کے پاس نہیں جاؤں گا یا بچوں کا بات نہیں کروں گا. انہوں نے اس حد تک بھی کہا کہ دیکھو یہ پیسے کمانے کے لیے آتا ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے. یہ یوٹیوب پلیٹ فارم ہم نے کیوں استعمال کیا, ہمارا ضرورت کس وجہ سے یہ پیش آیا, ہماری بہن بھائیوں کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی طریقے سے آواز اٹھا سکتے ہو. تو آج تک میں اگر میں اتنا ایکسپرٹ ہوتا میں خود آج بھی تھامنے لگا سکتا, کٹنگ کر سکتا, اس چیزوں میں آج بھی مجھے علم نہیں ہے. یقین مانو میری مجبوری ہے 4 معصوم بچوں کے لیے آواز اٹھانا. اگر ان میں سے کوئی یوٹیوب پیسہ دے رہا ہے تو بالکل وہ ہمارا اکیلا حال ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں دے رہا ہے, جو بھی دیا تو وہ دنیا کے سامنے ہے کہ ہم ویلوگر نہیں ہیں جو ڈالر ہیں بے حساب کتاب آ جاتے ہیں, یا ہم نے جو ہے بھیک مانگنے کی ادھر جو ہے ایک دکان کھول کے رکھا ہے کہ بھائی آؤ ہمیں دو. یہ تو لوگوں کا سوچ کے مطابق جو جس طریقے سے سوچے گا وہ اس طرح ان کو لے کے جائیں گے. حیدر بھائی میں اس بات کا بھی گواہ ہوں, کافی لوگوں نے جو ہے شاہد بھائی نے بھی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا اور لائیو میں بھی ذکر کیا کہ میں بھی اس بات کا گواہ ہوں کہ حیدر بھائی تو وہ شخص ہے کہ جو ان کو پیسہ بھی آیا تھا انہوں نے وہاں سے ریٹرن کروایا, بولا بھائی میں اکاؤنٹ میں آپ کو واپسی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ حیدر بھائی نے آج تک دیکھے نہ کبھی QR کوڈ کی بات کی گئی ہے, نہ آج تک کبھی نمبر دے کے یہ بات کی گئی ہے کہ کوئی حیدر بھائی کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے پیسوں کے حوالے سے, وہ نہیں. میں نے دعا کی ہیلپ ضرور کی, لوگوں سے کہا کہ میری ہیلپ کرو. ہیلپ کرنے کا مقصد ہے دعا کا کس کو یا کوئی مدد کرنے اس حوالے سے بات کی. تو حیدر بھائی نے کبھی بات نہیں کی. اور دوسری بات ابھی حیدر بھائی نے یہ الفاظ ادا کیا ہے کہ بھائی میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں اور سیدھا سادہ آدمی ہوں, اور واقعی ہم بھی حیدر بھائی کے ساتھ ملے ہیں, پہلی دفعہ سے ہم نے آبزرو کر لیا کہ حیدر بھائی نہایت ہی سیدھا سادہ آدمی ہے, اور ہمیشہ آج تک حیدر بھائی کو لوگوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی. دیکھیں اگر دوستو حیدر بھائی اگر آپ یہ لفظ تھوڑی دیر کے لیے سوچو گے استعمال, مگر وہ خود ہو چکے ہیں. یقین مانو اگر آپ سوچو نا, انہوں نے ہوشیاری چالاکی دکھا کر کسی کی عزت دار کو کھچڑ اچھالنے کی کوشش کی, مگر آج وہ خود دنیا کے سامنے میں کیا الفاظ استعمال کروں ایکسپوز ہو چکے ہیں. 4 معصوم بچوں کے حوالے میں کیا بولا, سیما کے حوالے میں کیا بولا, کیا سے کیا نہیں کہا. جہاں تک ہمیں ایسی خبر ملی جو ایسے انہوں نے حرکت کی شاید وہ دنیا میں جو ہے برداشت کے قابل نہیں ہے کبھی بھی. بالکل وہ حرکت بھی کی, بالکل گزشتہ مہینوں کے اندر وہ باتیں بھی کی جو کوئی بھی نہیں سن سکتا, جو ہمارے کانوں کو سننا گوارا نہیں تھی. تو ایک میرا کلیجہ پڑا ہے, میں چپ کرتا ہوں. اللہ پاک نے صبر والوں میں رکھا, مگر کسی کو اتنا پریشان مت کرو کہ وہ جو ہے اپنی لائف کے اندر اللہ نہ کرے کچھ کر کے بیٹھ جائے. حقیقت میں اتنا لوگوں نے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کیا, کس سے ہٹ جائے گا, ہم اس کے اوپر تہمت لگائیں گے, ویڈیو آنا چھوڑے گا. بھائی میرے خیال میں بچوں سے بڑھ کر کوئی بھی ایسا حادثہ میرے ساتھ پیش نہیں ہوا. سب سے وہ ہے جو میرے معصوم بچے نہیں ہیں. باقی لوگوں کے کچڑ اچھالنے سے, لوگوں کی بدنام کرنے سے میری بدنامی نہیں ہوتی. جو عزت اور ذلت رب کے ہاتھ میں ہے. مگر میں 4 معصوم بچوں کے لیے آج بھی بھارت کے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہماری آواز بنے اور جو ہے کیس کو اسٹرانگ کریں تاکہ 4 معصوم بچے واپس ہو سکیں. بالکل. اور حیدر بھائی یہاں پر ایک بات میں یہ بھی کروں گا کہ جیسے کہ میری ابھی الفاظ میں نے ادا کیے تھے کہ حیدر بھائی ایک بیچارہ معصوم اور شریف سیدھا سادہ آدمی ہے. تو دیکھیں دوستو, ایک نارملی بات آپ کو میں کہوں گا کہ حیدر بھائی کو کافی دفعہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں, اگر حیدر بھائی اتنا سمجھدار ہوتا تو اپنا چینل خود نہ چلا رہا ہوتا. جو بھی تھمبنیل بنائے گئے اس کا میں خود گواہ ہوں. میں نے اسی وقت تھوڑی دیر میں حیدر بھائی سے رابطہ کیا کہ حیدر بھائی جس نے بھی آپ کا یہ تھمبنیل لگایا اس تھمبنیل کو فوراً ہٹایا جائے. تو حیدر بھائی نے اس شخص سے کہا کہ تھمبنیل ہٹاؤ. میرے خیال سے پھر بھی ہٹانے میں 24 گھنٹے سے زیادہ لگ گئے تھے, جبکہ تھمبنیل ہٹانے کا کام منٹ بھی نہیں. حیدر بھائی کو لکھنا انسان سے ہوتا ہے, کر کے بیٹھ جاتے ہیں, مگر اس میں میری کوئی ذاتی رائے نہیں تھا کہ آپ یہ چیزیں استعمال کرو, ایسے لکھو. یقین مانو یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ تھمبنیل پہ کیا لکھا جا رہا ہے اور ہماری بہن بھائیوں کو کتنا تکلیف ہوگا, جو ہے لوگ بیٹھ کے باتیں کریں گے. یہ کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا. بالکل. دیکھیں حیدر بھائی, اگر مثال ہے آج جو وجوہات ہیں, اگر وہ شخص جو بھی آپ کے ساتھ تھا اگر وہ اچھا ہوتا تو آج علیحدہ ہونے کی نوبت نہیں آتی نا. تو دیکھیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جبکہ جو بھی ہے, جتنے بھی لوگ اس کیس سے جڑے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ بھارت کے اندر دھرم کے متعلق جو ہے جو گائے ہے اس کو کیا عہدہ دیا جاتا ہے. اب تھمبنیل پہ اس طریقے کا تھمبنیل لکھنا کرنا یہ تو بالکل ہی ایک ناجائز اور غلط بات ہے. دیکھو ہم کسی ماں بہن بھائی چاہنے والا پیار کرنے والا جو ہمارے لیے دن رات بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں, میں کسی کی دل آزاری کیوں کروں؟ بالکل مجھے کیا ملے گا, میرا کیا مفاد ہوگا اس کے پیچھے؟ یہ آپ سوچ